ایک تو ہمارے ہاں اگر کسی مدرسے کے عالم کسی بدفعلی کے واقعے میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں ہے، وہ بالکل جو یاد ہے، مفتی عبد مفتی العزیز عبدالعزیز. صاحب کی ان کی جو ویڈیو آئی تھی، آئی واز دا جرنلسٹ جس نے وہ ویڈیو جاری کی تھی، میرے پاس آئی تھی وہ خبر، سب سے پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا، اور شاید آپ نے واٹر مارک بھی دیکھا ہوگا، میرا ہی نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی. غلط کام چاہے مدرسے کے اندر ہو رہا ہو، اسکول میں یا یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہو، وہ غلط ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر فوجداری قوانین ہیں، قانون اپنا عمل دکھائے اور اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے. اس حد تک تو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ ہمارا طبقہ کس طرح کا طبقہ ہے کہ اگر ایک سابق گورنر کی ویڈیو آتی ہے تو ہم اتنے کوئی بے شرم اور ناہنجار قسم کی قوم ہے کہ ہم ان کو ٹیلی ویژن پر بٹھا کر ان کا ورژن لے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا طبقہ کتنا بے شرم ہے کہ پچھلے 70 سال کی تحقیقات ہوئی ہیں کیتھولک پادریوں کے حوالے سے فرانس کے اندر، اور 250 صفحوں پر مبنی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور تقریباً 2,16,000 بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی ہوئی ہے. اور اگر کیتھولک ٹیچرز کو ملایا جائے تو تقریباً 3,30,000 بچوں کے ساتھ 70 سال کے دوران زیادتی ہوئی ہے. اور وہ جو بچے تھے بزرگ ہو چکے ہیں، دادا بن چکے ہیں، گرینڈ فادرز بن چکے ہیں، لیکن وہ کنفیس کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہمارا طبقہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. خاص طور پر لبرل طبقے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیسے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں علامہ صاحب؟ جمیل بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین یہ پیش کرتا ہوں، آپ نے جب مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو کو لیک کیا تو شاید پاکستان میں پہلا وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا مولوی بھی اگر بدفعلی کرے تو وہ صرف بدفعلی کا مجرم نہیں بلکہ توہین مساجد کا بھی، اور توہین مدارس کا بھی، اور شاعر اللہ کی توہین کا بھی مرتکب ہے. اور آپ نے اور وہ درست میں نشاندہی کی. قطع کلامی کی معذرت میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کر دوں کہ شاید میں بھی پہلا جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے آپ کی اس ویڈیو کلپ کو ٹویٹ دیا تھا، جس کے بعد ہم کنیکٹ ہوئے ہیں ٹویٹر کے جی جی اوپر. جی بالکل بالکل. تو جمیل بھائی، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ویڈیو پیش کی تھی اس کے اندر جو معاملہ ہو رہا تھا وہ بھی معاملہ کنسنٹ کے ساتھ تھا. ایک بات میں جی یہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. جی آپ نے وہ ٹویٹ کیا، سارے مذہبی طبقے نے آپ کا ساتھ دیا، اور وہ بندہ گرفتار ہوا، اس کو سزا ملی، وہ جیل میں جو بھی عدالتی پروسیس میں چلا گیا. جی سیم اسی نوعیت کی آپ نے بھی سوال کیا ویڈیو آئی ہے سابقہ گورنر کی. جی آپ کو ایک بات کا پتا ہے، اسلامی شریعت کے اندر ایک مدرسے کے مولوی کا اور ایک گورنر کے سٹیٹس کا کتنا فرق ہے؟ گورنر ایک ریاست کا ریپرزینٹیٹیو، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سمجھ گئے ہیں جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک جی قاضی کا سٹیٹس بھی مولوی سے بلند ہوتا ہے، اور ایک ریاست کے گورنر کا جو سٹیٹس ہے جب اس کی ایسی ویڈیو آ جائیں، ایک ہوتا ہے جمیل بھائی، ایک ہوتا ہے سری گناہ، خفیہ گناہ. خفیہ گناہ جب تک خفیہ رہے اگرچہ گناہ ہی ہے، اس کی سنگینی اعلانیہ کے برابر نہیں ہوتی. اور جب وہ سری گناہ اعلانیہ میں کنورٹ ہو جائے تو پھر اگر اس اعلانیہ جرم کی سزا نہ دی جائے تو معاشرے کے اقدار باقی نہیں رہتے. جس طرح مفتی عبدالعزیز کے خلاف کیس ہوا، اس طرح اس سابقہ گورنر کے خلاف کیس ہونا چاہیے، قطع نظر وہ کس پارٹی سے ہے. گورنر ہے، اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. آپ مجھے بتائیں امریکہ کی ریاست بھی ہو، امریکہ کی جہاں سے یہ ہم نے گندا کلچر امپورٹ کیا ہے، فرانس کی ہو، یورپ کی ہو، آپ کو پتا ہے جب وہ بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا گورنر ہوتے ہیں ان کی عوام اتنی اخلاقی، یعنی اس کو وہ اخلاقی برائیاں اتنی نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ اپنے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس عمل میں مبتلا نہ ہو. امپیچمنٹ ہوتی ہے. آپ کو کلنٹن کا واقعہ یاد ہوگا. جی کلنٹن کے واقعے کے اوپر پوری امریکی قوم نے احتجاج کیا کہ اس نے پریزیڈنٹ آفس کو اس طرح کیوں یوز کیا، ہمارے گورنر ہاؤس کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا. کیا ریاست کے نام کے اوپر یہ دھبا نہیں ہے؟ کیا اس کو قرار باقی سزا نہیں دینی چاہیے؟ یقین مانیے ایک دکھ کی بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، جو لبرل مافیا کے آپ نے بات کی ہے نا، حیران کن بات ہے جمیل بھائی. ٹھیک ہے، جی مانتے ہیں کہ زنا بالجبر کی سنگینی بہت زیادہ ہے، لیکن زنا بالرضا بھی اگر اعلانیہ ہو جائے اس کی سنگینی کم نہیں ہوتی. بے کلمہ شک. کو مسلمان کے نزدیک تو زنا ہی ہے نا، جی اگرچہ زنا بالجبر سے کم درجہ، لیکن زنا بالرضا کی سزا بھی تو اسلام میں ہے نا، پاکستان کے آئین میں بھی ہے. تو اس بے گورنر شک. کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ آپ نے درست نشاندہی کی ہے. یہ ہمارے لبرل مافیا کو عجیب قسم کی بیماری ہے. مولوی کوئی بھی جرم کر دے تو اس کو اٹھا کے پرموٹ کر دیا جاتا ہے. اور سیاستدان، اور اچھا ایک اور بات کہہ دوں، پھر یہ بھی بات آپ نے تو چلو سیاستدان کی بات کی ہے، آپ کے ہم شکر گزار ہیں، آپ نے درست، یہ آپ نے اسلامی قوانین کی بات کی ہے کہ اس گورنر بے کو بھی شک. سزا ہونی چاہیے. لیکن اگر جمیل بھائی کوئی سیلیبریٹی ہو، یعنی شوبز سے تعلق رکھنے والے کی ایسی ویڈیو آئے، کوئی بات اٹھائے گا؟ شاید مولوی بھی نہ اٹھائے کہ یہ تو اس کا سوال کام ہی ہی ہے. پیدا یعنی ہوتا وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ ہے. پرائیویٹ معاملہ نہیں. جب گناہ اعلانیہ ہو جائیں تو معاشرے کے اندر معاشرتی اقدار کو بحال کرنے کے لیے ان سب لوگوں کو سزائیں دینی. آپ کے سوال کا جو تیسرا حصہ ہے، آج جی وہ لمحہ فکری ہے
فرانس کے اندر آپ نے کہا 1950 سے لے کے آپ نے رپورٹ بھی مجھے کچھ دیر پہلے سینڈ کی, میں حیران رہ گیا. یعنی 2000 تک 1950 سے نہیں 2000 تک 20 تک کا بھی ڈیٹا نہیں ہے, 1950 سے لے کے 2000 تک 50 سالوں میں 2,16,000 بچوں کے ساتھ ریپ ہوا. ایک دن میں جمیل بھائی تقریباً 30 کی اوسط بنتی ہے. اور یہ وہ معاشرہ ہے, یہ وہ معاشرہ کہ جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی پابندیاں نہیں ہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے بچوں کی چوائس کی, بچوں کو اپنایا. ہمارے یہاں پہ مولویوں کے اوپر تو ایلیگیشن یہ لگتا ہے یہ جو عورتوں کے ساتھ ملے نہیں ہوتے اس لیے بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں. تو وہاں فرانس کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ کیتھولک چرچ کا, اور یہ ابھی صرف پادریوں کی بات ہے, اگر آپ ننس کا ڈیٹا اٹھائیں اور مختلف ڈیٹے اٹھائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاشرے جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں برے ہیں, یہاں پہ اخلاقی اقدار اتنی پامال نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ٹاپ 10 کے اندر آپ جمیل بھائی آج سروے کر لیں, سب سے زیادہ ریپ جن 10 ملکوں میں ہوں گے اللہ کے فضل سے اس میں اسلامی ممالک نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں کہ قتل عمد کے اوپر رپورٹ چھپی ابھی. قتل عمد یعنی جو انٹینشن کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے, اسلامی شریعت میں اس کو قتل عمد کہتے ہیں, یعنی جان بوجھ کے ٹارگٹ کر کے کسی بندے کو قتل کرنا. امریکہ کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل عمد ہوا ہے امریکہ کے اندر, اور پوری دنیا میں سب سے کم سعودی عرب میں ہوا ہے. گویا اسلامی معاشرے اور اسلامی سزاؤں کا اگر کنسپٹ ہو, اب یہ جو گورنر دوبیر کی آپ بات کر رہے ہیں, اسلامی سزا ہو تو یہ معاشرے کے اندر اس طرح کا وجود رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, اس کو سنسار کر دیا جائے گا. علامہ صاحب اس سے بڑی ڈٹائی یہ ہے کہ ہم پچھلے 4 دن سے ان کو ٹیلی ویژن پہ اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک عام آدمی کی ایسی کوئی ویڈیو ریلیز ہوتی ہو نا, یا ویڈیو آ جائے جس میں وہ یہ کرتا ہوا نظر آئے, چاہے وہ ڈاکٹرڈ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایڈیٹڈ ہی کیوں نہ ہو, تو وہ شرم سے 6 مہینے کے لیے ہائبرنیٹ کر جاتا ہے. یہ کس طرح کا معاشرہ ہے کہ ہم ٹی وی پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو؟ آپ نے بالکل درست بات کی. میرے آپ کے بات سے میرے دل میں مفتی عبدالقوی صاحب آ گئے ہیں, 6 مہینے سے وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں. کم از کم اتنی شرم ان میں بھی ہے. تو یہ دوبیر صاحب نے تو بالکل ہی اس کو بالکل ہی لائٹ لے کے, اور یہ تو ایک اخلاقی اور مورل ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, یہ تو ہمارے معاشرے کی قدریں ہیں نا, ہم نے قبول کیا. ہمارے نزدیک مولوی جرم کرے گا تو جرم ہے, اگر سیاستدان کرے گا یا شوبز کا کوئی بندہ کرے گا وہ جرم ہی نہیں ہے, تو پھر سزا کیسے ہوگی؟ تو جب معاشرے میں بڑے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب معاشرے کے بڑے سابقہ معاشرے اسی لیے تباہ ہوئے کہ طاقتور لوگوں کو سزا نہیں تھی ملتی, کمزور لوگوں کو مل جاتی. آپ کو مولوی ایک کمزور طبقہ نظر آتا ہے, میں یہ نہیں کہتا میں عبدالعزیز کا نمائندہ ہوں, نہیں, عبدالعزیز کو بھی سزا ملنی چاہیے, اس کو بھی منار پاکستان پہ ٹانگا جائے, لیکن یہ زبیر کو بھی ٹانگا جائے. اس طرح کے جو بھی بندہ جس کی بھی ویڈیو ہے اس کو ٹانگا جائے. ایبسلیوٹلی رائٹ جناب. علامہ حشام الہی ظہیر صاحب, پاکستان کے نامور ریلیجس اسکالر, سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ.